شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ القدیم القاہر العظیم القادر الحلیم الغافر الکریم الساتر الباطن الظاہر الاول الآخر. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الشریف المشرف باشرف الرسالات الکریم المکرم باکرم البینات العظیم المعظم باعظم الآیات الفاضل المفضل علی جمیع کائنات مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین قیل فی شانہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحق مع علی وعلی مع الحق. صلوات پڑھتے مل کے بابا اللہ. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کافی تعداد تشریف فرما ہے اور یقیناً مجلس عزا میں عبادت کی نیت سے تشریف فرما ہیں. علی کے ذکر میں آئے ہیں, علی والے ہیں. مل کے بیٹھ کے آج گواہی دیجئے کہ علی والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات میں سب سے بڑی ہستی کا نام اللہ ہے اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ہی اکبر ہے. آج علی والے اتنی آواز سے بلند کہیں کہ فرشتے بھی یہ آپ کی طرف متوجہ ہوں کہ علی والے فرش پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ بھی علی والوں سے ہی اپنا ذکر سننا پسند کرتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان رسالت بآواز بلند نعرہ رسالت. اپنے اپنے دلوں کے اندر ولایت جو علی کا نور ہے اس کا اظہار اپنی زبانوں سے کرتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. مل کے بآواز بلند صلوات. حمد ہے اس اللہ کی. آمادہ ہیں جی کچھ گفتگو کی جائے. میں یقیناً اس بات سے واقف ہوں کہ آپ روزے کی حالت میں تشریف فرما ہیں, لیکن میرا عقیدہ ہے کہ علی کی ولایت کا نور ایسا ہے جو ضعیف کو طاقت عطا کرتا ہے, بوڑھے کو جوان کر دیتا ہے اور جوان کو ایمان عطا کر دیتا ہے. جی حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہم جیسے گناہگاروں کے دلوں میں علی کی ولایت کا نور رکھ کر دنیا میں عزت دار اور آخرت میں جنت کا حقدار بنا دیا, اور دشمن علی کے دل میں علی کی دشمنی ڈال کے دنیا میں لعنت کا حقدار اور آخرت میں جہنم کا مکان قرار دے دیا.
صاحبان گرامی قدر کوئی تمہید نہیں، کوئی لمبی گفتگو نہیں کرنی، بس جتنا وقت ملا ہے اس میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ محبت سے سنیں گے، جتنا سفر کر کے آیا ہوں آپ کی محبتیں سمیٹنے آیا ہوں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے مولا نے فرمایا النظر الی وجہ مومن، کہ مومن کے چہرے کی طرف جو دیکھتا ہے فینظر الی وجہ علی بن ابی طالب، گویا اس نے علی کے چہرے کو دیکھا، اس لیے کہ مومن کے چہرے، مومن کے دل میں علی کا نور ہے، جس کے دل میں علی کی ولایت کا نور ہوتا ہے اس کے چہرے پر علی کی ولایت کا نور چھلکتا ہے۔ یاد سلامت رہے صاحبان گرامی قدر، بنا کسی تمہید کے پہلا جملہ کہنے لگا ہوں کہ خالق لم یزل نے انسان کو زمین پر بھیجا ہے تو کسی مقصد سے بھیجا ہے، اور مقصد تخلیق انسان یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خالق فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ اب میں بارگاہ رب العزت میں دست بدستہ کھڑا ہوا، میں نے کہا پروردگار عالم تیری عبادت کیا ہے؟ مجھ جیسا گناہگار بندہ اگر تیری عبادت کرنا چاہے تو کیسے عبادت کرے؟ کہا اور رسول کی بارگاہ میں پوچھو رسول سے کہ میری عبادت کیا ہے، میرا مصطفیٰ تمہیں بتائے گا کہ مجھ اللہ کی عبادت کیا ہے۔ میں آیا رسول کی بارگاہ میں نے کہا کہ خدا نے کہا ہے کہ میں نے انسان کو بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے، یا نبی اللہ مجھے کوئی ایسی عبادت بتائیے کہ جسے دل پسند کرتا ہو، زبان پہ جو جاری ہو سکے، ذہن میں جو محفوظ ہو سکے، وجود میں جس کی وجہ سے طاقت آ سکے۔ ادھر میں نے سوال کیا، میں نے عالم ارواح میں سوال کیا، رسول میں ایک مجلس میں بیٹھ کے جواب دیا۔ مجلس کا ماحول ایسا تھا کہ ایک بڑی شخصیت بار بار علی کے چہرے کی زیارت کر رہی تھی، وہیں محفل میں بیٹھی تھی ام المومنین حضرت عائشہ، انہوں نے دیکھا کہ میرے بابا رسول کی محفل میں بیٹھ کر علی کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں۔ عجب منظر دیکھنے کے بعد تڑپ گئی، تڑپ کر کہا کہ رسول فرما رہے ہیں، رسول کچھ کہہ رہے ہیں، رسول بول رہے ہیں، اور میں یہ مشاہدہ کر رہی ہوں۔ آپ رسول کے چہرے کی نہیں بلکہ علی کے چہرے کی زیارت کر رہی ہیں۔ مسکرا کر خلیفۃ المسلمین نے کہا میری بیٹی تمہیں کیا بتاؤں، میں نے رسول سے سنا ہے النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ زبان مصطفیٰ کے سے سنا ہے تو اب یہ چاہتا ہوں جتنی دیر نبی کی محفل میں بیٹھا ہوں تو عبادت علی کے چہرے کو دیکھ کے کروں۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ پہلا فکرہ خلیفۃ المسلمین نے نقل قول رسول کیا، اس کے بعد رسالت معاون نے مسکرا کے فرمایا اچھا تم نے یہ کہا، میری زبان سے سنا ہے کہ النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ سنو کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو بعد میں آئیں گے علی کے چہرے کو دیکھ نہیں پکائیں گے، اب وہ عبادت کیسے کریں؟ میرے ساتھ ہیں کہ چلے گئے؟ بھئی انہوں نے بھی تو عبادت کرنی ہے۔ اب مجھ جیسا بندہ جو 1400 سال بعد آیا، آپ جیسے جتنے مومنین تشریف فرما ہے ظاہر عبادت کے لیے آئے ہیں، اور علی جیسے ہستی کے ذریعے عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو سوال کیا یا نبی اللہ ہم کیسے عبادت کریں؟ مسکرا کے رسول نے فرمایا ذکر علی عبادت، اگر علی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے تو مجلس میں بیٹھ کے علی کا ذکر کرو، عبادت ہو جائے۔ اچھا یہاں تک بات آئی۔ اب نبی نے یہ کہا کہ عبادت کرنی ہے تو علی کا ذکر کرو، عبادت کرنی ہے تو علی کا ذکر کرو۔ اب میں نے ایک مقام پہ دیکھا رسول گرامی اسلام نے اس سے بڑھ کے ایک منزل پہ ایک اور ارشاد فرمایا، اور بڑا کمال ارشاد فرمایا، کہا زینو مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب۔ یہ نہیں کہا کہ اپنی مجلسوں میں علی کا ذکر کرو،
بلکہ کہا کہ زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ بھائی ذکر کیا ہے؟ میں نے نبی سے پوچھا ذکر کیا ہے؟ کہا ذکر وہ ہوتا ہے جو عبادت ہے۔ میں نے کہا آپ بتائیے، نبی نے کہا کہ ذکرہ ذکری، علی کا ذکر میرا ذکر ہے، وذکری ذکر اللہ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، وذکر اللہ عبادہ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ اللہ کا ذکر عبادت ہے، اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ جہاں پر بھی عبادت کی نیت سے بیٹھو وہاں اللہ کا ذکر کرو، اور اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے ذکر کو زینت مل جائے تو علی کا ذکر کرو۔ اب صاحبان گرامی قدر، ہم تو بیٹھے ہیں ذکر کے لیے، نماز میں ہوں تب بھی ذکر کرتے ہیں، بھائی نماز میں ہوں تب بھی ذکر کرتے ہیں، مجلس میں ہوں تب بھی ذکر کرتے ہیں، روزے میں ہوں تب بھی ذکر کرتے ہیں۔ اب میں نماز میں کھڑا ہوا، مجھے دنیا کا نہیں پتا کہ دنیا کے لوگ کیسے نماز پڑھتے ہیں، جیسے بھی پڑھتے ہیں، جہاں ہاتھ رکھ کے پڑھتے ہیں، مجھے کیا غرض؟ مجھے اتنا پتا ہے میں علی والا ہوں، میری عبادت میں جب بھی ذکر ہو تو اس ذکر کو علی کے ذکر سے زینت ملنی چاہیے۔ بھائی علی کے ذکر سے زینت تب ملے گی جب پتہ ہوگا کہ علی کا ذکر کہاں ہو رہا ہے۔ اب ادھر میں بارگاہ رب العزت میں کھڑا ہوا، میں نے اللہ کا ذکر شروع کیا، میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ پھر میں نے کہا الرحمن الرحیم، وہی رحمان ہے وہی رحیم ہے۔ میں نے پھر اعلان کیا مالک یوم الدین، اگر کسی کی حکومت یوم الدین کی ہے تو اللہ کی ہے۔ آگے میں نے کہا اعلان کر رہا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرا اللہ ہم نے جہاں پر بھی پکارا ہے مدد کے لیے تو تجھے پکارا ہے، اور جب عبادت کی ہے تو تیری کی ہے۔ خدا نے کہا یہاں تک آ گیا، تو نے میری بڑائی کا اعلان کر دیا، میری حکومت کا اعلان کر دیا، اپنی عاجزی کا اعلان کر دیا، کچھ مانگ۔ میں نے کہا پروردگار عالم، جب تعریف کا صدیقہ تو نے سکھایا، بڑائی بیان کرنے کا صدیقہ تو نے سکھایا ہے، اب مجھے مانگنے کا صدیقہ بتا کہ مجھ جیسے بندے کو کیا مانگنا چاہیے۔ آواز پروردگار آئی، بڑا نہ بننا، کبھی کوشش نہ کرنا، کچھ بنانے کے پیچھے چل پڑے، کبھی دل آئے تو خلیفہ بنا لیا۔ یا بھئی جیسے آپ بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں، ایسے تو میرا مذہب نماز میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ کوشش کیجئے کہ ذکر کی محفل میں ہاتھ کھول کے بیٹھیں، اور یہاں پر ہاتھ اٹھانا عبادت ہے۔ یہ توجہ ہے نا؟ تھوڑا ساتھ دیں میرے۔ میں نے کہا پروردگار عالم کچھ مانگنا چاہتا ہوں، آواز پروردگار آئی، بڑا نہ بننا، کچھ بنانے کی کوشش نہ کرنا، نبی میں نے بنا کے بھیجے ہیں، رسول میں نے بنا کے بھیجے ہیں، خلیفہ میں نے بنا کے بھیجے ہیں، امام میں نے بنا کے بھیجے ہیں۔ تو بنانے نہ نکل پڑنا، تیری یہ حیثیت ہی نہیں، تیری یہ اوقات ہی نہیں کہ تو بنا لے، اس لیے کہ تو جسے بنائے گا اس میں تیری صفات ہوں گی، میں جسے بناؤں گا اس میں میری صفات ہو۔ سلامت رہے سلامت رہے۔ اب میں نے کہا پھر پروردگار عالم میں کیا مانگوں؟ کہا مانگ اہدنا الصراط المستقیم، کہ میرا اللہ مجھے سیدھے رستے کی ہدایت دے، مجھے سیدھے رستے کی ہدایت دے۔ اب میں نے دعا مانگی، میں نے کہا میرا اللہ مجھے رستے کی معرفت بھی تو ہونی چاہیے، پھر میں آ کے تیری بارگاہ میں دعا مانگوں گا نا کہ مجھے اس رستے کی ہدایت دے۔ آواز پروردگار آئی، جا اس کی بارگاہ میں جس پر میں نے مہر لگا دی ہے کہ میں نبی کی بارگاہ میں آیا، میں نے دیکھا کہ ایک منظر تھا، اصحاب نبی کا مجمع تھا، یا منبر نبوی پر رسول عالمین جلوہ فروز تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، یا مجمع میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا نبی اللہ، خدا نے قرآن میں کہا کہ مجھ سے ہدایت مانگ صراط مستقیم کی، یا نبی اللہ صراط المستقیم بتائیے تو صحیح
صراط مستقیم کیا ہے؟ روایت کہتی ہے نبی خاموش تھے، وہ سائل بیٹھ گیا، تھوڑی دیر پھر گزری، سائل کھڑا ہوا، اس نے کہا یا نبی اللہ ما صراط المستقیم، بتائیے تو صحیح صراط مستقیم کیا ہے؟ روایت کہتی ہے نبی پھر خاموش ہو گئے، سائل پھر بیٹھ گیا، ابھی تیسری مرتبہ سائل کھڑا نہ ہوا تھا کہ مسجد نبوی کی دہلیز نے علی کے قدموں کا بوسہ لیا، ہوا نے علی کا استقبال کیا، مجمع نے علی کے چہرے کی تلاوت کی، رسول نے زیارت کر کے مسکرانا شروع کیا، یا ادھر سائل کھڑا ہوا، کھڑے ہو کر کہا یا نبی اللہ ما صراط المستقیم، بتائیے تو صحیح صراط مستقیم کیا ہے؟ مسکرا کے نبی نے اپنا ہاتھ اٹھا کے علی کی طرف اشارہ کر کے کہا ھذا صراط المستقیم، پہچانو یہ علی صراط مستقیم ہے۔ سلامت رہیں آپ کی زندگیاں۔ اب صرف ایک سائل نے سوال نہیں کیا، توجہ ہے میری جانب، مل کے ایک مرتبہ بآواز بلند سلوات پڑھیے گا۔ بس ایک جملہ اور کہنے لگا ہوں، آپ کی سماعتوں کی نظر، توجہ، نتیجہ دینے لگا ہوں، حیات باقی، ملاقات باقی، مقدر میں ہوا اور میرے نصیب میں یہ عبادت ہوئی، آپ جیسے مومنین کے چہروں کی زیارت پھر کبھی ہوئی، پھر بتاؤں گا کہ اس سے اگلی منزل کیا ہے۔ آج اسی منزل پہ بات تمام کرنے لگا ہوں، توجہ میری جانب ہے۔ صرف ایک سائل نے سوال نہیں کیا، اب علماء اہل سنت کی زبانی ان کی کتابوں سے ویڈیو ریکارڈ موجود ہے۔ آج کل لوگ کتاب کم یوٹیوب زیادہ دیکھتے ہیں، تو لہٰذا اسی کا حوالہ دے دوں جو زیادہ دیکھتے ہیں۔ یوٹیوب پر بھی ویڈیو موجود ہے، علماء اہل سنت نے یہ واقعہ اپنی زبان سے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول گرامی اسلام مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، یا مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر اس محفل میں بیٹھے تھے، یا کھڑے ہو کے سوال کیا یا نبی اللہ، اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ مجھ سے ہدایت مانگ صراط مستقیم کی، یا نبی اللہ ہمیں بتائیے صراط مستقیم کیا ہے۔ اب نبی خاموش رہے، نہ صرف خاموش رہے بلکہ علماء اہل سنت کی زبان سے نبی نے کہا اجلس یا ابا بکر، بیٹھ جاؤ ابو بکر بیٹھ جاؤ، نبی نے بٹھا دیا۔ کچھ دیر گزری، پھر خلیفۃ المسلمین مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کھڑے ہوئے اور پھر سوال کیا یا نبی اللہ ما صراط المستقیم، وہ جس کا اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے قرآن میں، بتائیے وہ صراط مستقیم کیا ہے۔ نبی نے پھر کہا اجلس یا ابا بکر، بیٹھ جاؤ ابو بکر، کہا۔ پھر تھوڑی دیر گزری، پھر کھڑے ہوئے، پھر سوال کیا، نبی نے پھر بٹھا دیا، یہاں تک کہ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، بلکہ 9 مرتبہ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر بے قرار ہو کے سوال کرتے رہے یا نبی اللہ ہمیں بتائیے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ بھائی میں مسلمانوں کے خلیفہ کی زبان سے بیان کرنے لگا ہوں، میرا ساتھ دیجئے گا، مجھے تنہا نہ چھوڑیے گا۔ کہا جب 9 مرتبہ کھڑے ہوئے نبی نے بٹھا دیا، ابھی 10ویں مرتبہ کھڑے نہ ہوئے تھے، یا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب مسجد نبی میں داخل ہوئے، ادھر علی مسجد نبی میں داخل ہوئے، رسول نے علی کو اپنے قریب بلایا، اپنے قریب لا کے اپنے پاس کھڑا کر دیا، کھڑا کرنے کے بعد شانہ مبارک علی پہ اپنے ہاتھوں کو رکھا، اس کے بعد نبی کی نظروں نے تعاقب شروع کیا، اصحاب کے مجمع میں تلاش کرنا شروع کیا، تلاش کرتے کرتے ایک مرتبہ صدا دی این ابا بکر، ابا بکر کہاں ہو، سأل، ابھی سوال کرو۔ اب حضرت ابو بکر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر کہا یا نبی اللہ ما صراط المستقیم، ہمیں بتائیے تو صحیح صراط مستقیم کیا ہے۔ نبی نے حضرت ابو بکر کی طرف دیکھ کے کہا یا ابا بکر اعرف ھذا صراط المستقیم، اے ابا بکر پہچان لو یہی علی صراط مستقیم ہے، یہی علی صراط مستقیم ہے۔ اب مجھے اس مجلس میں ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ رسول العالمین سے سوال کرنے والا تھا خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المسلمین کا سوال کرنا بتاتا ہے کہ وہ ہدایت طلب کرنا چاہتے ہیں، اور رسول کا جواب دینا بتاتا ہے کہ
وہ ہادی نہیں ہے۔ اب خلیفۃ المسلمین کو جواب دے کر رسول نے بتا دیا اگر کوئی علی کو چھوڑ کے تخت پہ بیٹھ بھی جائے وہ صراط مستقیم پہ نہیں گمراہ ہو جائے گا۔ یار سلامت۔ اب صاحبان گرامی قدر یہ ہے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کہ جنہوں نے نبی کی محفل میں اپنی احتیاج کا اظہار کیا کہ میں صراط مستقیم کی تلاش میں ہوں، مجھے پتا تو چلے کہ کس کا دامن پکڑوں گا مجھے نجات ملے گی۔ مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کتنا ہی کہہ سکتا ہوں جب خلیفۃ المسلمین بنا دامن علی کے نہیں بچ سکتا تو مسلمان علی کا دامن چھوڑ کے کدھر چل پڑا؟ اب صاحبان گرامی قدر صرف ایک خلیفہ کا قول نہیں ہے، ادھر زمانہ رسول میں پہلے خلیفہ تھے کہ جنہوں نے سوال کر کے دنیا کو بتا دیا زبان رسالت کے ذریعے کہ علی ہی وہ ذات ہے کہ جن کے ذریعے سے بندہ خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ اب ادھر میں نے تاریخ اوراق پلٹے تو میں نے دیکھا پہلے خلیفہ تو پہلے تھے، دوسرے بھی پیچھے نہ رہے۔ دوسرے خلیفہ نے مختلف مقامات پر جب علی ابن ابی طالب سے سوالات کے جوابات طلب کیے تو جواب سننے کے بعد بے ساختہ ان کی زبان سے یہ جملہ نکلتا تھا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ تو مجھے پتا چل گیا اگر علی کا دامن چھوڑو تو گمراہ ہو جاؤ گے اور علی سے دور ہو جاؤ تو ہلاک ہو جاؤ۔ بس عزیزو ہو گئی میری حاضری، دو جملے صرف کہوں گا تکمیل مجلس کے لیے اپنی جانب سے حاضری لگوانے کے لیے۔ عزیزو مجلس سے شہادت علی میں آئے بیٹھے ہونا، کل 21 رمضان کا دن گزرا شہادت علی کا، پرسہ دیا ہوگا اپنے امام حسن کو امام حسین کو، آج پھر آئے ہو امام کی بارگاہ میں انہیں پرسہ دینے، اور اپنی آنکھوں کو معطر کرتے ہیں اپنے آنسوں کے ذریعے عاجز ہو کر ان کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا ہم آپ کے غم میں مغموم ہیں۔ بس عزیزو جب مولا کو ضرب لگ چکی اور گھر میں لایا گیا طبیبوں نے معائنہ کر کے فیصلہ سنا دیا، کہا یا علی کوئی وصیتیں ہیں تو وصیتیں کر دیں۔ اب علی نے وصیتیں کرنی شروع کی، تبرکات امامت امام حسن کے حوالے کیے اور مختلف وصیتیں کرنے لگے، وصیتیں کرتے گئے ایک مقام پہ علی رک کے اور رک کر کہا بیٹا حسن ذرا پیچھے ہٹنا، میرے حسین کو آگے بلانا، میں نے حسین سے کچھ وصیت کرنی ہے۔ امام حسین قریب آئے، کہا بیٹا حسین اپنا کان میرے منہ کے قریب لاؤ، ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ علی نے حسین کے کان میں ایک وصیت کی اور ساتھ کہا بیٹا حسین جب تک وقت نہ آئے اس وصیت کا اظہار نہ کرنا۔ اب ظاہر ہے حسین کے ساتھ تھی شریکت الحسین، بی بی زینب علی بی بی اکثر پوچھتی تھی حسین بھیا آخری وقت میں بابا نے آپ کے کانوں میں کوئی وصیت کی تھی، کیا وصیت تھی؟ کہا بہن زینب ابھی وقت نہیں آیا، جب وقت آئے گا بتاؤں گا۔ اب ادھر 28 رجب آ گئی، حسین مدینہ سے چلنے لگے، بی بی نے پھر سوال کیا بھیا وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں، بابا نے کوئی وصیت کی تھی؟ کہا بہن ابھی وقت نہیں آیا۔ چلتے چلتے یہ قافلہ مکہ میں آ گیا، مکہ میں پڑاؤ پڑ گیا۔ اب یہاں سے پڑاؤ
سمٹنے لگا اور چلنے لگے کربلا کی جانب. پھر بی بی زینب نے کہا بھیا بابا نے کوئی وصیت کی تھی, کہا بھی وقت نہیں آیا. 2 محرم کربلا میں پہنچ گئے. بہن آ گئی, بھیا حسین بابا علی نے کوئی وصیت کی تھی. حسین نے کہا بہن ابھی وقت نہیں آیا. یہاں تک کہ وقت گزرتا گیا. آج شب عاشور آ گئی. جب دونوں بہن بھائی شب عاشور میں تنہا ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے راز و نیاز کرنے لگے تو پھر ایک منزل پہ آ کے بی بی زینب عالیہ نے کہا بھیا بابا نے کوئی وصیت کی تھی. کہا بہن ابھی وقت نہیں آیا. عزادار وقت گزرا, صبح عاشور کا وقت آیا. جوان کربلا میں جانے لگے, شہید ہونے لگے, شہید ہو گئے. جب سب شہید ہو گئے نا, اب حسین الوداع ہو کے جانے لگے. پہلا الوداع جب کیا نا, تاریخ نے لکھا ہے کہ حسین ایک مرتبہ الوداع ہو کے نہیں گئے بلکہ 13 مرتبہ الوداع ہو کر گئے ہیں. پہلی مرتبہ جب الوداع ہو کر گئے تو الوداع ہوتے ہوئے آخری مرتبہ پھر بی بی زینب نے کہا بھیا بابا نے کوئی وصیت کی تھی, کہا ابھی وقت نہیں آیا. عزادار حسین بار بار الوداع ہو کے جاتے رہے یہاں تک کہ جب آخری الوداع کے لیے آئے. تمہارا مقدر تمہارا نصیب کیسے پرسا دیتے ہو. بس مکتب نے اتنا لکھا کہ جب آخری وقت بہن سے ودا کرنے آئے تو آپ روح کٹے ہوئے تھے, ہونٹ پھٹے ہوئے تھے, چہرہ زخموں سے چور تھا, زخم پر جسم پر تینوں تلواروں کے نشان تھے. تڑپ کر خیمے میں داخل ہوئے. کہا بہن بھائی الوداع ہونے آیا ہے. ایک مرتبہ پھر بے قراری میں زینب عالیہ نے کہا بھیا بابا نے کوئی وصیت کی تھی. تڑپ کر کہا ہاں زینب وقت آ گیا ہے, آپ میرے سامنے بیٹھ. بی بی زینب سامنے بیٹھی. کہا بہن زینب اپنی کلائیوں سے اپنی قمیض کو ہٹا, میں نے آج علی بن کر تیری کلائیوں کا بوسہ لینا ہے. کل کو ان میں رسن باندھی جائے گی, تجھے رسیاں باندھ کے کبھی کوفہ کے بازار کبھی شام کے بازار میں پھرایا جائے. اجرکم عند اللہ اجرکم عند اللہ. مولا کسی غم میں نہ رلائے. بس آخری جملہ زدالو. تاریخ بتاتی ہے کہ 2 بیٹیاں ایسی تھی کہ جنہوں نے اپنے باپ کی شہادت کی خبر سنی, لیکن 2 بیٹیوں میں بڑا فرق تھا. کہ ایک بیٹی کربلا میں حسین کی 4 سال کی سکینہ ہے کہ جب سکینہ نے سنا نا قد قتل الحسین فی ارض کربلا کہ حسین کربلا میں مارے گئے, سکینہ بے قرار ہو گئی. کہ دوسری بیٹی علی کی زینب ہے کہ جب اس نے سنا قد قتل علی فی مسجد الکوفہ کہ علی مسجد کوفہ میں مارے گئے, زینب بے قرار ہو گئی. کوفہ کے اندر زینب عالیہ نے اپنے بھائیوں کے پاس جانا شروع کیا. کبھی حسین کو اٹھاتی ہیں, کبھی حسن کو اٹھاتی ہیں, کبھی محمد حنفیہ کو اٹھاتی ہیں, کبھی عباس کو اٹھاتی ہیں. کہا لیکن ان دونوں بیٹیوں میں ایک فرق تھا. کہا جب زینب کو اپنے بابا کی شہادت کی خبر ملی تو زینب کے ساتھ حسن جیسا بھائی موجود تھا, حسین جیسا بھائی موجود تھا جو زینب کو سینے سے لگاتے, زینب کو حوصلہ دیتے. مگر حسین کی سکینہ کو جب بابا کی شہادت کی خبر ملی, نہ اصغر تھا نہ اکبر تھا, دوڑی جب بابا کی جانب تو بابا کے پاس بابا کا قاتل تھا. ظالم نے سکینہ کو ایسے دلاسا دیا, ضربا علی لیتہا, ظالم نے سکینہ کو تماچے مار. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم کلمہ.